السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آپ سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم لوگ صبح و شام کے اذکار میں سے دوسرا ذکر کریں گے جو کہ ہے آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الہی آمین۔ تو سب سے پہلے دیکھیے آج کا ہمارا جو ذکر ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی سب سے عظیم آیت ہے، عظمت والی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھا جانا، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کا پڑھا جانا باعث اجر ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں آیت الکرسی کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کی بھی بہت ساری اور بھی فضیلت ہے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اجر ملے گا اور بھی بہت سی ہمیں فضیلت ملے گی اس کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو روز قیامت ہم لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس آیت کو پڑھ لیتے، کاش ہم اس سورہ کو پڑھ لیتے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی جو ہے، اس کے بارے میں ایک طبرانی کی حدیث ہمیں ملتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 541۔ سیدنا محمد بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان یعنی باغ تھے، وہ ان میں کمی دیکھتے تھے، یعنی اگلے دن جب باغ میں جاتے تو وہاں پہ پھل کم پاتے۔ تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ وہ ایک رات پہرا دیں گے اور چور کو پکڑ لیں گے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا۔ وہ جانور سے مشابہ ایک نو عمر لڑکا تھا، یعنی جس چور کو پکڑا وہ جانور کسی شکل کا ایک نو عمر لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا۔ انہوں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا نہیں بلکہ جن ہوں۔ مطلب انہوں نے پوچھا کہ تم جن ہو کہ انسان؟ تو اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب جنات میں سے بھی جو جن اس باغ کے پھل کھاتا تھا، باغ کے پھل لے کے جاتا تھا، وہ جن اپنے بارے میں یہ خیال تھا، کہنا تھا کہ تمام جنات یہ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی شدید نہیں ان میں سے۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز ہمیں تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ جو کوئی اس شام کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی کن سے؟ جنات سے پناہ میں رہے گا، اور جو اسے صبح پڑھے گا وہ شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح انہوں نے اس بات کا ذکر، کنہوں نے؟ حضرت محمد بن ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کا ذکر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا۔ یعنی وہ خبیث کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ وہ شیطان ان کے باغ میں آتا تھا، پھل لے کے جاتا تھا،
ٹھیک ہے، مطلب اس کا ایک ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہو کہ وہ پھل لے کے جانے لگ جائے اور حضرت محمد ابی بن کعب جو ہیں ان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اچھا میرا تو پھل اب کم ہوتا جا رہا ہے تو میں صدقہ نہ کروں، لیکن انہوں نے صدقہ کرنا تو نہیں چھوڑا، انہوں نے حکمت سے کام لیا، انہوں نے چور کو پکڑا۔ چور کو پکڑنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جنات سے ہمیں کیا چیز بچا سکتی ہے، کون سی قرآن مجید کی آیت ہمیں جنات سے محفوظ رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اب یہ بھی ہے کہ اس سے مال کی بھی حفاظت کی دعا ہوتی ہے، دعا یہ، ٹھیک ہے، مال کی سے بھی ہمارا مال جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھنے سے محفوظ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جان بھی محفوظ رہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا کہ اس نے کہا کہ جو کوئی اسے شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا، جو صبح پڑھے گا وہ شام تک محفوظ رہے گا، یعنی اس کی جان، اس کا مال، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو کتنی اچھی فضیلت ہے اس کی کہ ہمیں سے ہر کوئی ڈرتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، مطلب کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی چوری نہ ہو جائے، اس طرح کے نقصانات ہر ایک کو، مطلب ان سے نقصانات کے خدشات کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کو اپنی زندگی میں شامل فرما لیجئے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز گھر سے باہر جاتے ہیں تو بھی آپ آیت الکرسی پڑھ کر ان پہ دم کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو باہر جانے والے ہیں گھر سے وہ بھی خود اپنے اوپر پڑھ کے دم کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ جو آیت ہے یہ جادو سے بچنے کے لیے بھی ہے، شیطان سے بچنے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ اس کی ایک اور بات یہ بھی ہے، دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ کے بارے میں ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سورہ بقرہ کا پڑھا جانا باعث اجر ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اجر بھی ملے گا، ہماری حفاظت بھی ہوگی، اللہ رب العزت خود ہماری حفاظت فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، سورہ بقرہ کو بھی نہیں پڑھیں گے، تو ہم روزے قیامت حشر کے میدان میں وہاں پہ ہم حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس وقت اس آیت کو پڑھ لیتے، کاش ہم اس وقت اس سورہ کو پڑھ لیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کی فضیلت جو پتہ چلتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا انہوں نے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد، یاد رکھیے فرض نماز کے بعد ہے، فرض نماز کون سی ہوتی ہے؟ آپ کے فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، آپ کے مغرب کے 3 فرض اور آپ کے عشاء کے 4 فرض۔ ان تمام فرائض کے بعد جو کوئی آیت الکرسی پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تو ہم سب کو خواہش ہے، ہم سب کی یہ مطلب دلی خواہش ہے کہ جہاں سے ہم نکالے گئے تھے ایک خاص مدت کے لیے، آزمائش کے لیے، ہم وہیں پہ واپس اپنے اصلی گھر میں چلے جائیں جو کہ ہمارا گھر جنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس سورت کی اس آیت کو فرض نماز کے بعد شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں اور آپ لوگوں کو یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ نماز کے اذکار کی بات آتی ہے تو وہ پوری نماز ختم کرنے کے بعد اذکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ تمام اذکار جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، تسبیح فاطمہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی اذکار ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ بھی یاد کرواؤں گی، ویڈیو اس کی بھی بنا کے اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اذکار ہیں وہ فرض نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام اذکار سنت سے جو ثابت ہے وہ فرض نماز کے بعد پڑھا جانا ہے، نماز کے اینڈ میں پڑھا جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرض نماز کے بعد پڑھا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی، ان کی فضیلت کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب ہم اس آیت کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ کو واضح کر دوں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اور کسی سورہ کی درمیانی آیت ہے۔ جب بھی کسی سورت کی درمیانی آیت ہم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے تعوذ لازمی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسملہ اختیاری ہوتی ہے،
تعوذ لازمی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ بھی تبھی ہوگا اگر ہم تعوذ لازمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الحی القیوم زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ، اس اسم اعظم کی تسبیح کے ساتھ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لا نہیں، تأخذہ اس کو پکڑتی، سنۃ نیند، ولا اور نہ، نوم اونگ، اونگ، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے جو، یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کے اذن سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین درمیان ہے، ایدیہم اس کے آگے ہے، وما اور جو، خلفہم اس کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون احاطہ کر سکتی، بشیء کوئی چیز، من علمہ اس کے علم سے، الا مگر، بما جو، شاء وہ چاہے، واسیہ چھائی ہوئی ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو اور وہ، العلی العظیم بلند ہے، عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس کی تسبیح کے ساتھ بھی ہم جو بھی دعا کرتے ہیں الحمدللہ وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب ایک چیز اس آیت کے ذریعے میں آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہوں گی، جیسا کہ اس آیت میں آ رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ہم میں سے دیکھیے بعض لوگوں کا، بلکہ بہت ساروں کا، اکثریت کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہماری تو شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اس آیت میں یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت بھی اسی کی جائے گی جس کی اللہ رب العزت اجازت دیں گے، اور اجازت انہی لوگوں کے بارے میں دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ دوبارہ سنیے۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنا فضل کرم اور رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.